ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں ہم آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں بڑی پیاری انفارمیٹیو باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا کلام بھی سناتے ہیں اور آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اختتام پر ہم ان پیارے پیارے بچوں سے کچھ سوالات بھی کیا کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے بچے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآنک نالج سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ آیت ہے احسان جتا کر اور تکلیف دے کر صدقے کا ثواب ضائع کرنے کے بارے میں وہ آیت ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کو صدقہ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں احسان جتاتے ہیں صدقہ دے کر، کسی کو پیسے صدقے کے طور پر دیے، بعد میں احسان جتا رہے ہیں یا بعد میں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264 264 آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگوں کو دکھلا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب میرے پاس بہت پیسہ ہے، دکھاوے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی غریب پر احسان جتلانے والے
اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، ثواب نہیں اس کا رہتا باقی۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ چکنا پتھر تھا، اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس پر بارش آئی، پانی پڑا، وہ پانی کی وجہ سے وہ ساری مٹی ختم ہو گئی۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام عمل برباد ہو جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ تو اس نے دکھاوا کرنے کے لیے کیے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال تھوڑی کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے غریب کی بدنامی ہوتی ہے تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ بعض اوقات وہ گلٹی فیل کرتا ہے، اس کی بدنامی ہوتی ہے، وہ اچھا فیل نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی غریب کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دیا جائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غریب پر احسان جتلانا اور اسے تکلیف دینا منع ہے، اور یہ بھی ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی غریب پر احسان جتلائیں گے اور اسے تکلیف دیں گے تو یہ منع بھی ہے، اور منع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ثواب کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جہاں ریاکاری کا خطرہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ وہاں جب مال دے رہے ہیں تو چھپا کر دیا جائے۔ دکھا کر اور چھپا کر دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنی دلی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں جب مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے اور اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ اس کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں نے پیسہ دیا ہے تو میرا نام بھی تو آنا چاہیے، میری اخبار میں تصویر شائع ہونی چاہیے، میری جناب خبر چلنی چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے غریبوں میں تقسیم کیے ہیں، میں نے اتنا راشن تقسیم کیا ہے۔ اگر اس کی خبر نہ چلے تو اس کو چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دبانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو موقع پر یاد دلاتا رہتا ہے، احسان جتلاتا رہتا ہے، اور جب دل کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ پیسے دیے ہوئے نا، اس کو راشن دیا ہوا ہے، جب جی چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں وہیں اپنی مدد کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو آپ کو فلاں ٹائم پر پیسے دیے تھے نا، میں نے فلاں ٹائم پر آپ کی ہیلپ کی تھی، میں نے فلاں موقع پر آپ کی مالی طور پر امداد کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی غریب کو مال دیں تو حتی الامکان چھپا کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، انہی معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں۔ آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو کون سا کلام آج ہمارے ناظرین کو سنانے جا رہے ہیں؟ جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔
جن و انسان ملک کو ہے بھروسہ تیرا، جن و انسان ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرور جائے کل ہے کرے والا تیرا، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرور جائے کل ہے کرے والا تیرا، خدا سا سمخنا تیرا، خوب رومل تیرے کپڑوں میں پسینہ تیرا، خوب رومل تیرے کپڑوں میں پسینہ تیرا، جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، میرے آقا جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت آنکھ پہ غیر تک دی ہے رستہ تیرا، رستہ تیرا، حسرت آنکھ پہ غیر تک دی ہے رستہ تیرا، سرور جائے کل ہے ڈرے والا تیرا، دہر میں آنکھ پہ غیر بٹتا ہے باڑا تیرا، دہر میں آنکھ پہ غیر بٹتا ہے باڑا تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا، اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سونا، اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سونا، طبع پرجوش ہے رکتا نہیں خاماں تیرا، جن و انسان ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام تھا جو ہمیں ہمارے بڑے پیارے نعت خوان بڑے پیارے انداز میں سنا رہے تھے۔ آئیے اس کلام کے مشکل الفاظ کے معانی جانتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ملک۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا مرجع۔ مرجع کا ویسے لغوی معنی تو یہ ہے کہ جہاں لوگ پلٹ کر واپس آتے ہوں، لیکن جو یہاں شعر کے اندر اس کا معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا کل. کل کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی. درے والا. درے والا کا مطلب ہے عزت والا دروازہ. عطر خدا ساز اس کا مطلب ہے وہ خوشبو جسے اللہ نے بنایا ہو. اس کا لغوی معنی ہے وہ خوشبو جسے اللہ نے بنایا ہو. یہاں جو اس شعر میں مراد ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوا خوبرو. خوبرو کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بیوٹیفل. ایک اور لفظ استعمال ہوا دہر. دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ. زمانہ. حسرت. حسرت کا مطلب ہوتا ہے چاہت. تکتی ہیں. حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں. تو تکتی ہیں کا مطلب ہے انتظار کرتی ہیں, ویٹ کرتی ہیں. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا طبع. طبع کا مطلب ہوتا ہے طبیعت. پرجوش. پرجوش کا مطلب ہے جوش میں ہونا. اور ایک آخری لفظ خامہ. خامہ کا مطلب ہے قلم پین. جو ہم پین استعمال کرتے ہیں نا, قلم. آئیے اس کلام کی تشریح سنتے ہیں. بڑی پیاری تشریح ہے, توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے. پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے, انسان, جنات اور ساری مخلوق کو یا رسول اللہ آپ پر بھروسہ ہے, اور اے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہی عزت والے دروازے پر ہر ایک آتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اور مصطفیٰ کریم ہماری حاجتوں کو پورا بھی فرماتے ہیں. اگلے شعر میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کی خوشبو کی کیا بات, جسے اللہ پاک نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خوشبودار پسینہ مبارک کو تو خوبصورت لوگ اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی. اگلے شعر میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ زمانے میں ہر وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عطا خیرات تقسیم ہو رہی ہے. زمانے میں ہر وقت آپ کی عطا اور خیرات تقسیم ہو رہی ہے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خزانہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر پر بھی تشریف لائیں. آقا کبھی میرے گھر پر بھی تشریف لے آئیں اور مجھے اپنا پیارا پیارا چہرہ مبارک دکھائیں. یا رسول اللہ ہر وقت میری امید آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے. آقا میں امید لگائے بیٹھا ہوں, میں اس انتظار میں ہوں, آپ کی زیارت کرنی ہے. آقا کبھی میرے گھر پہ بھی تشریف لے آئیں. ہم دعا کرتے ہیں آقا کریم ہمیں بھی اپنے دیدار سے نواز دیں. آخری شعر میں حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں اے حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تو پڑھ لی, حضور کی نعت تو نے پڑھ لی ہے, اب خواجہ غریب نواز کی منقبت بھی سنا, کیونکہ ابھی طبیعت جوش میں ہے اور قلم بھی ساتھ دینے کو تیار ہے. سبحان اللہ. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم.
جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے اگلے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس سیگمنٹ آج کا سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے بڑی پیاری پیاری انفارمیٹیو باتیں جانتے ہیں۔ تو آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے ہم سبق پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، پیج نمبر ہے 50۔ آپ لوگ بھی پیارے پیارے بچوں اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 50 نمبر صفحہ ہے کتب رسالت، یہ ہیڈنگ اوپر لکھی ہوئی ہوگی۔ آئیے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے ہم جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں اللہ پاک کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا بات بتانے جا رہے ہیں۔ جی اللہ پاک نے کتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے صحیفے نازل فرمائے اور کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ ٹیم بی کے بچے اس سوال کا جواب پڑھیں گے۔ جی اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر جو صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائے ان کی یقینی تعداد بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ اچھا پیارے پیارے بچوں، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ آسمانی کتابیں تو ہمیں پتہ ہے کہ معروف آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ صحیفے کیا چیز ہوتی ہے، تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیفے کیا ہوتے ہیں۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے، انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ یعنی وہ پوری کتابیں نہیں آئیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں، یا چند صفحات اللہ کی طرف سے قرآن پاک کے آنے سے پہلے نازل کیے گئے، تو ان ورق کو، ان صفحات کو، ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان صحیفوں میں اچھی اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ جو اس زمانے کی امت ہوتی ہے، اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان صفحات میں، ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، ان چھوٹے چھوٹے ورق میں، اوراق میں اچھی اچھی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ آئیے ٹیم بی ہی کے دوسرے بچے سے اگلا سوال سنتے ہیں۔ جی کیا اللہ پاک نے ان صحیفوں اور آسمانی کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ یہ صحیفوں کی بات ہو رہی ہے، آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، کیا قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کا جواب ٹیم اے کے بچے ہمیں دیں گے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے ان صحیفوں اور آسمانی کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کے سبق کے اندر اللہ پاک کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں بڑی پیاری پیاری نالج حاصل کی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں ہم دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے؟ قرآن مجید۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ بقرہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک سوال کا جواب درست دیا ہے۔ ٹیم اے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں سورہ یاسین، یاسین شریف جو ہے یہ کس پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ 22ویں پارے سے۔ آپ نے جواب دیا 22ویں پارے سے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں
اور ان سے اگلا اور آخری سوال کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں 29واں پارہ یہ کس سورت سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ ملک. آپ نے جواب دیا سورہ ملک سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ ملک سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سورہ ملک کی اور قرآن پاک کی برکتیں بھی عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے بڑی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اسی طرح کی بڑی پیاری پیاری باتیں لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا